شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، کافی سالہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد انتظامیہ نوازی پہلے ٹھیک سی، خرشت پہلے شروع سے بہترین سی. مسجد انتظامیہ نماز بھی کھولو، تھوڑی جی کو بھی کھولو. نمازی ساتھی اور خصوصاً میرے برادر اکبر علی محمد ادریس صاحب عاصم حفظہ اللہ تعالی، انہوں کی شفقت الحمدللہ کافی سالہ تو تقریباً 21ویں تاثرات یا درمیان اندر کسی نہ کسی تاثرات تھے. دین بھی تبلیغ کے حوالے نال حاضری ہو جاتی ہے، میں آ جانا. اللہ پاک تھوڑا آنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. ایک تے رمضان المبارک دا آخری اشرا شروع ہوئی، انتہائی مصروفیت بہت زیادہ قاری صاحب دونوں وضاحت کر چکے. تقریباً 1 گھنٹے 15 منٹ کا غالباً 7 گھنٹے کا اج کا خطبہ جمعہ. پتہ ہے جڑے ساتھیوں نے پڑھے ہیں، یاسین محمدی صاحب میرے انتہائی قریبی دوست بھی نے، میرے بھائی بھی نے، یہ بھی اٹھتے سن. روزے کی حالت اندر 7 گھنٹے کا جمعہ مانا رکھتا ہے کھڑیا ہو کے. پھر ایک لمبا سفر فیصل آباد جانا پیا. مجھے 5:30 بجے میری تقریر سی، 5:30 تو لے کے 6:30 بجے جانا. پھر وہ سفر بنگلہ وغیرہ. اصل اگلا سفر جو ہے وہ لمبا ہے. ایک تو فارغ ہو کے فوراً میں لاہور جانا ہے، اتوں انشاءاللہ میں ضلع بکھر جانا ہے. کل اثر تو بعد میری بکھر تقریر ہے. تھانوں دسن کا مقصد یہ ہے کہ دعا کرو اللہ ایک پھیرے قبول فرما لے. کہہ دیو بھائی جے تنگ ہوتے ایڈے سانوں بھی تقریر کوئی نہیں آئی بھی لازمی سناونی ہے. ایڈی اپنا یور کوئی نہیں. میں تو محبت نو آنا پیار نو تسی سن لے دیا. جے تنگ ہو تو کوئی نہیں مسئلہ، جے خوشی نال ہو تو ذرا محبت نہ کہو آمین. نیانے نہیں سیانے بولو ذرا پھر آکو آمین. نشان نہیں ہونا روٹی پکن لگی انشاءاللہ ملے گی اللہ کے فضل نال. پاویں آلو آنڈے ملن پر ملن گے ضرور انشاءاللہ. اس واسطے پکے گھٹ کر دیو. موسم ٹھیک ہے، سارے نیر کھلن ڈیا.
پچھلی لین دی کہ نہ پکھیاں دے بٹن آسمان تے لگے نے مینوں تے ایویں لگدا ہے اور ادھروں بھی کٹا جن پکھے گھٹ ہون گے اُنہ شور گھٹ ہوئے گا گل سمجھ آئے گا ایک چلن دیو بس دو چار ایڈی بھی گرمی کوئی نالے بندہ گرمی نال نہیں مرتا جے گرمی نہ مر گیا تو انشاءاللہ جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں ملن گیاں پریشان نہیں ہونا کہو انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر بڑیاں یاداں رکھتا ہے توجہ کیجیے رمضان کا مہینہ اپنے اندر بہت ساریاں یاداں رکھتا ہے نمبر ایک اس رمضان کے مہینے اندر رب نے قرآن نازل فرمایا پہلی یاد دوسری اس رمضان کے مہینے کی 10 تاریخ نو ام المومنین مومنان دی پہلی اماں جان اماں جی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا انہاں دی وفات پاک ہوئی رمضان دی تیسری یاد ہے کہ اس سے رمضان دی 10 تاریخ نو 8 ہجری اندر مکہ فتح ہوئے رمضان دی چوتھی یاد ہے کہ اس رمضان دی 17 تاریخ نو ماں دی عائشہ صدیقہ دی وفات پاک ہوئی اس رمضان دی 5ویں یاد ہے کہ 17 رمضان نو اسلام دا پہلا فیصلہ معرکہ ہویا ہے جنہوں جنگ بدر کیا جاتا ہے رمضان دی 6ویں یاد ہے کہ اس رمضان دی 20 تاریخ نو امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس رمضان کی 7ویں یاد ہے کہ یہ اندر اعتکاف بیٹھیا جاتا ہے اگلی یاد ہے کہ اس رمضان کے آخری اشرے اور آخری اشرے دیاں پھر 5 تاکراتاں اور پھر 5 تاکراتاں دے وچوں ایک رات آندی ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاتا ہے اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت نالو افضل ہے یعنی کہ 84 سال کی عبادت ایک پاسے اس ایک رات دا چند منٹ عبادت کر لینا جڑا او گھڑی تے وقت آندا ہے جڑا رب نے بنایا ہے او دی عبادت پھر بھی افضل دے آندا ہے اس رمضان کی ایک یاد ہے کہ 1947 اندر 27 رمضان کو سونے کی چڑیا جیسا سن ملک پاکستان ملے اس ساری یاداں رمضان نال وابستہ اسی طرح جویں رمضان دی بڑیاں یاداں نے نا اسی طرح نبی پاک دی ہجرت تو بعد جڑا دوسرا سال سی نا سن 2 ہجری وہ بھی بڑا اہم سی جنگ بدر 2 ہجری چ ہوئی روزے فرض 2 ہجری چ ہوئے پردے کا حکم 2 ہجری چ نازل ہوئے ہیں سیدہ رقیہ دی وفات 2 ہجری اندر ہوئی سیدنا علی المرتضیٰ دا سیدنا فاطمہ نال نکاح بھی 2 ہجری اندر ہوئی بڑیاں یاداں انہاں ساری باتاں تو ہٹ کے ہن کی ہویا میں صرف ایک بات یاداں تے ساریاں اگر ساریاں دے ایک دلائل بھی عرض کریے تو بات دور چلی جائے گی میں خلاصہ کلام کٹے ہے مہینہ بھی ہوئی ہے اگرچہ تاریخ گزر چکی ہے لیکن اگے آنے والے دن بڑے قیمتی نے جنہوں عید والے ایام کیا جاتا ہے خوشیاں والے دن نے انہاں دونوں بات اچھا ٹھیک ہے جناب ہاں جناب تسی تشریف رکھو باقی ٹھیک انہاں ساری باتاں نو ذہن اندر رکھ کے قاری صاحب نال ہونے مشورہ ہویا میں کہا جی کی سنائیے علی سنا دیئے علی یا ماں جی عائشہ سنا دیئے کیوں جی تو یا پھر فتح مکہ سنا دی قاری صاحب فرمان لگے جی فتح مکہ سنا دی
مشورے اندر برکت ہوندی ہے۔ علی میں تا نہیں سنانا بھی آج جمعے تے سنا لیا ہے، اکثر دوست بیٹھے نے جنہاں جمعہ پڑھے ہیں، بہرحال کئیاں نے نہیں بھی سنے۔ اسی جس انداز نال علی سنانا ہے، اللہ کے فضل نال تسی زندگی چ نہیں سنیا ہونا، لیکن مشورہ ہو چکے ہے۔ فتح مکہ انشاءاللہ بیان ہوئے گا تے پورا بیان ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ بولو مرو، بولو کی ہوئے فتح مکہ بیان ہوئے گا تو انشاءاللہ ایک گل یاد رکھو، آپ نہیں بولنا چاہیے، جے خطیب بلاوے تو پھر بولن چ گناہ کوئی نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ خطیب بطور معلم اور استاد ہوتا ہے، ایک کو گل سمجھن سمجھان واسطے بلاوے، جمعے چ تے بھاویں تقریر چ تے جائز ہے، آپس چ گل کرنا من ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ اس واسطے ہلیا جلیا کرو، میں تسی سے نہیں وہ تقریر اتوں آؤں جے اتوں پہنچے، بس نہیں مزہ نہیں ہوتا، تائیوں تے بندے عمل نہیں کرتے، وہ پکے نے انہاں مسئلے دے بھی چاہتے نہ توجہ نہ سنن نہ کو گل یاد ہوئے، ان سونے طریقے نال کو ہاں جہاں گل میرے پتہ لگے گی اسی جوندے بندے ان مسئلے دستے پے، اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو، کھل ڈول کے بیا کرو، صوفی پونے جو باہر نکلو، صوفیت کا اسلام جو کوئی تصور نہیں ہے گا، اگر یاد رکھو۔ امام بخاری نے رد کے صوفیاں کا رد کیتا ہے صحیح البخاری اندر، نبی کل کائنات جناب محمد پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فتح مکہ کا میں تذکرہ کرنا چاہنا، اور انشاءاللہ میں اللہ دی توفیق نال کوشش کراں گا پورا سناواں، ہمیں 2 بج جائے باہیں 2 بج جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہو؟ ویسے بجنے نہیں چاہیے لیکن تسی 40 منٹ میرا انتظار کیتا ہے تو میں آیا تو انجی سی جو میں ایمرجنسی لگی ہوئی، مندے پیر نے ماشاءاللہ پاسے مارے ایسی اللہ دے کارے اللہ دے شیر ہیں۔ چلو بہرحال تہاڈا حوصلہ ہے بھائی، تسی مولوی نو برداشت کیتا ہے 40 منٹ، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ انہاں گلاں دا غصہ نہ کریا کرو، یہ پیار دیاں گلاں، جے تہاڈے نال نہیں کرنی ہے تو سانوں دسو اسی کدے نال کرنا، تسی ساڈے پڑھاؤ انشاءاللہ، اسی تہاڈے بھائیاں تے اپنے نال ہی ہو جیاں گلاں ہوندیاں، کیوں بابا بولدا اپنے نال ہی ہوندیاں نے انشاءاللہ۔ آئیے حدیث صحیح البخاری اندر میں بات چلاواں، تھوڑی توجہ اور ذہن بڑھ چکے ہیں، میں انشاءاللہ بڑی جلدی بات ختم کراں۔ فتح مکہ اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اسباق رکھے نے، بڑی عظیم فتح ہے۔ اگر بندہ توجہ، میں یہ کہاں کہ اسلام کا خلاصہ جے فتح مکہ، اگر اگلی گل کریے زندگی کا خلاصہ جے فتح مکہ، اگر کوئی بندہ توجہ نہ سن لوے یا کوئی توجہ نہ بندہ فتح مکہ پڑھ لو، پورے اسلام کا خلاصہ جے فتح مکہ اور انسان کی زندگی کا خلاصہ جے فتح مکہ، ایسی عظیم فتح اور ایسے ایسے سبق نے فتح مکہ اندر، یقین جانو بندہ اپنی زندگی اندر لے آئے تو زندگی بہار بن جائے، ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہو جائے اس بندے نو جڑا بندہ فتح مکہ اپنی زندگی اندر داخل ہے، اتنی عظیم فتح۔ حدیث صحیح البخاری اندر، میں آغاز کرا اپنی بات پر، نبی علیہ السلام گھروں نکلے، میں فتح مکہ سنان لگیا، توجہ، گھروں نکلے، سامنے بیت اللہ کا دروازہ کھلا نظر آیا، نبی علیہ السلام نے اپنے قدموں اندر تھوڑی جی جلدی لے آئی، تیزی، وجہ کی سی کہ بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے اللہ کی عبادت کرنے ہیں، دروازہ کھلا ہے نا تو بیت اللہ کے اندر جا کے اپنی عبادت کرنے ہیں۔ قریب آئے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے لگے تو جڑا بیت اللہ کا کنجی پردھان سی نا، وہ نام عثمان بن طلحہ سی، بیت اللہ کا نگران سی، مسلمان نہیں سی، مشرکین مکہ دا حمیتی سی، انہیں جلدی نال دروازہ بند کیتا ہے، کنڈا لایا ہے، تالا لایا ہے، چابی اپنے کول نہ۔ نبی علیہ السلام نے انتہائی محبت پر انداز نہ کیا، یا عثمان تو اختلاف میرے نال نے، بیت اللہ تے سارے دا سانجھ ہے، ہائے ہائے ہائے، توجہ کھول دروازہ، جی میں تسی بیچ جا کے اللہ بھی بات کر دو، میرا بھی حق بنتا ہے، کھولو دروازہ۔ اور کیا نہیں، سارے کو اجازت دے لیکن تمہیں اجازت، یہ بڑا بڑا جملہ ہے، مکے کا ہر بندہ بیت اللہ جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں آ سکتا،
اللہ آقا فرما دے نہیں یار عثمان کھول دے خدا دی قسم بخاری اندر لکھی ہے پتہ نہیں میرے پیغمبر کیڑے انداز نال اصرار کرتے اڑ گئی یار عثمان کھول دے دروازہ حاضر نہیں کھول دے میرے پیغمبر نے ایک جملہ بولیا آقا فرما دے عثمان چل کوئی گل نہیں یار میری کہڑا لڑائی ہے تو آڑے نال نہ کھول لیکن میری ایک گل یاد رکھی ایک وقت آئے گا ضرور آئے گا جدو بیت اللہ دیا چابیاں میں محمد کے ہاتھ میں جوڑ اس بات برکت ضرور آئے بیت اللہ دیا چابیاں میرے ہاتھ سے عثمان کہنے لگے کیڑا وقت ہے کنے ویکھے ہے کوئی نہیں آنا وقت فرماتے نہیں پھر بات نہیں کرنا چلے گا وقت گزریا مکہ کے حالات کچھ اس طرح دے بڑھ گئے اللہ نے میرے پیغمبر کو ہجرت کا آرڈر فرما دیا ہجرت تو ہونے لگی ہے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کے اجلاس ہوا ہے مشرکین مکہ کا دار الندوہ اس اجلاس اندر کافی باتاں طے پائیاں لیکن اینڈ تے خلاصہ یہ نکلیا کہ ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ لیا جائے گا تے رات نو ستیاں مصطفیٰ تے حملہ کر کے تے کم ناؤز باللہ تمام کر دیتا جائے دن چڑھے گا کہ ہاشمی کنہ کو بدلے لین گے تے جے بڑی گل مکی بھی تے 100 اونٹ دے کے اپنا جان چھڑا لگے ناؤز باللہ روڑا تے مکے گل طے ہو تسی میرے الفاظ سے غور کرو گے تو سوال ہونا ہے کہ نہیں توجہ مشرکین مکہ مشورہ کر کے اٹھ کے تے گھر نو ٹر پے تے جبریل آسمانہ تو اٹھ کے مصطفیٰ ول ٹر پے تسی توجہ نہیں کی تھی یہ کیتی نہیں بات کیتی ہوتی تو مول پینا سی جملے دا میں دوبارہ پڑھنا مشرکین مکہ اٹھ کے مشورہ کر کے گھر ٹر پے تے جبریل آسمانہ تو مصطفیٰ ول ٹر پے انہیں جملہ یاد رکھنا میں اگے پھر بولنا آسمان تو جبریل آئے آدھر محبوبہ جی جبریل حکم فرمایا تیاری کرو اللہ نے ہجرت کا آرڈر فرما دیتا ہے تسی آج دی رات مکے نہیں رہو گے نکل جاتا ہے آقا فرماتے نے کلیا جانا ہے سینے تے ہاتھ رکھ جے ٹھنڈ نہ پوے تے خطابت چھڑ دیاں گا جڑا جبریل نے جملہ بولیا فرمایا سونیا کلیا نہیں جانا عائشہ دا بابا ابو بکر نال لے کے جانا کلیا نہیں جانا ابو بکر نال لے کے جانا یہ رب نے کلیا جبریل اپنی مرضی نال نہیں آیا اگلا جملہ پھر سنو جبریل مصطفیٰ کو اٹھ کے آسمان وال ٹر پے تے نبی پاک گھروں اٹھ کے ابو بکر وال ٹر پے سحر دوپہر تتی لو چلن نہیں ہے میرے پیغمبر این مکے دیاں گلیاں چ چلے تے ابو بکر دا دروازہ صدیق تیری عظمت تو کائنات دیاں محبتاں قربان کر دیاں جدے دروازے تے چل کے کائنات دا امام آئے او بندہ تھوڑی عظمت آ ایتھے بندے گھر جھنڈا لا کے تے دل چ بغض رکھدے نے صدیق دا وقت دور نہیں جدو ملک پاکستان کی او بندہ ہی رہے گا جدے دل چ صدیق دا پیار ہوئے گا کہو انشاءاللہ اسی 4 سال ٹھہر جو اسی سالی کو 4 سال زندہ رہ گئے نا انشاءاللہ پتروں تو انہوں دس دیاں گے کہ ملک پاکستان صرف اور صرف صحابہ دے غلامہ دا ملک ہے انشاءاللہ وہ تقریر نہیں اس عالم دین خطیب نو اپنی تقریر تے سوچنا چاہیے میں پوری ذمہ داری نہ جملہ بولن لگیا اور میں ثابت قدم کہ جڑا عالم دین خطیب اپنی تقریر اندر صحابہ دا دفاع نہیں کرتا انہوں اپنی تقریر تے کلیا بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میری تقریر توڑ جائے گی کہ نہیں جائے گی کوئی زندگی دا ایسا مسئلہ ثابت کرو جڑا بغیر صحابہ دے واسطے تو ساڈے تک آیا ہوئے پھر حق ہی نہیں بنتا کوئی زندگی دا تقریر جمعہ ایسا ہوئے جس اندر محمد تے کی عزت کا دفاع نہ ہوا اتنے ساڈے مولویاں نو مسرتاں مار گئیاں ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چھڈ دیو ممبر تسی کیوں نہیں کرنا چاہیے صدیق لا وارث ہے ماں عائشہ کا کوئی بیٹا نہیں
رب نے ماں عائشہ نو اولاد اس واسطے نہیں دیتی، اللہ نو پتہ سی کچھ بندے وقت ماں عائشہ دے دوپٹے دی حرمتی کرن گے، او دے نال نال میں کچھ ایسے بندے پیدا کراں گا جڑے ماں عائشہ دے روحانی پتر ہون گے، عائشہ دے دوپٹے تو اپنی جاناں قربان کر دے گا۔ اس واسطے اپنی زندگی دا مقصد بناؤ صحابہ۔ میں باوضو ممبر تے بیٹھا 2020 تے 21 تے 22 میں نے پوری چنگی طرح یاد ہے، کوئی فخر نہیں، میں تواڈے کول انعام نہیں لینا، میں تحدیث نعمت کے طور تے اپنے مالک دا شکریہ ادا کردیاں اللہ دی قسم جملہ بولن لگیاں۔ میری 3 سالاں اندر کوئی تقریر کوئی جمعہ جڑے بندے میرے پیچھے پڑھ دے انہوں نے پتہ ہے کہ میں کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے اندر میں کسی نہ کسی طریقے محمد کے صحابہ دی عزت دی گل نہ کردا۔ 3 سال ہو گئے میں تحیہ اور میں تے دعا کرنا یا اللہ میری زندگی دی آخری تقریر ہوئے قاری عبد المتین اصغر طرح میری زبان تے پیغمبر دے یاراں دا نام ہو۔ کیا عجیب تماشا ہے، کتے نہ ہی نہیں لیندے، گل ہی نہیں کرتے، کوئی صحابہ نالوں ود کے بھی اصلاحی معاشرہ دا عنوان ہے۔ جیڑا عنوان بیان کرو گے اللہ دی قسم اس عنوان جو محمد تے صحابہ دی عظمت نکلے کر کے دیکھو تے صحیح۔ مصطفیٰ ابو بکر والے چل کے جا رہے ہیں، ہائے ہائے دروازہ کھڑکا ہے، صدیق باہر نکلے، تسی اندازہ لاؤ، میرے ابو بکر نے دروازہ کھولیا ہوئے گا تو وہ بلال مسجد اکھاں دا کیمرہ زوم کر کے مکے لے چلو، میرے ابو بکر نے جب دروازہ کھول کے سامنے نظر ماری ہوئے گی کہ کائنات کا لاڑا ابو بکر دے دروازے تے کھڑا ہوئے گا، ابو بکر کی خوشیاں کا کوئی ہاتھ تے عالم رہ گیا ہوئے گا۔ سونیا تسی سخت میرے دروازے تے میرے پیغمبر نے جڑی اگلی گل کی تھی، آقا فرماتے نے ابو بکر تینوں دسنا کہ لوگ گھر تیرے بچے تو نہیں آجے؟ فرمایا جی گھر ساری گھر نے۔ فرمایا انہوں نے ایک سائڈ تے کر دے میں تیرے نال گل کرنی ہے۔ ابو بکر فرماتے نے سونیا میرے بچیاں دے وچ بیٹھ کے کر لو، میرے بچے مر جان گے کبھی ساڈا راز آؤٹ نہیں کرن گے، ایتھے کرو گے۔ فرمایا ابو بکر تیاری کر، اپاں اج دی رات مکے نہیں رہنا، ہجرت دا آرڈر ہو گیا تے جانا ہے۔ فرمایا سونیا تسی جانا ہے؟ فرمایا ابو بکر نال تم ہی جانا ہے۔ اچھا نبی جانا ہے؟ جی ابو بکر میں اپنے کوڑوں نہیں کہہ رہا، اے عرش والے رب رحمان نے آکھیا محبوبہ تم ہی جانا ہے، نال ابو بکر بھی لے کے جانا، ابو بکر بھی لے۔ ابو بکر صدیق رو گئے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں زندگی اندر اگر خوشی نال کسی بندے نو روندیاں ویکھیا تے ابو بکر صدیق نو ویکھیا، میں اج تک خوشی دے آنسو کسی بندے دے چہرے تے نہیں ویکھے، اگر پہلی باری ویکھے تے اپنے باپ ابو بکر دے چہرے تے نہیں کہ سونیا میرا رب نے نام ہے کیا کہ ابو بکر نال جائے۔ فرمایا ابو بکر نال جائے۔ اگلی گل سن، اگلی گل نبی پاک پھر دوبارہ جملہ مشرکین مکہ اٹھ کے گھر نو ٹرے تے جبریل اٹھ کے تے بولو مار تھان دے گا بولو کمڑی قوم بولو کدھر آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نبی پاک کو اٹھ کے آسمان ول گئے تے مصطفیٰ اٹھ کے صدیق والا آئے، صدیق اٹھ کے تیاری کرن لگ پہ تے مصطفیٰ اٹھ کے حضرت علی وال ٹور فرمایا علی اسی چلے ہاں تے میرے کول کچھ مکے والے دیاں امانتاں نے تے میں جے نال لے گیا تے ایتھے چھڈ گیا ضائع ہو جانیاں تے انہاں پیچھے رولا پا دینا، اسی چلے جانا ہی تے تو انہاں امانتاں دا خیال کری تے سویرے اے امانتاں دے کے تے ساڈے مگر مدینے آ۔ نبی علیہ السلام کرے تشریف لے آئے، وقت ہو گیا، گھروں نکلے ابو بکر نو نال لے آئے، اینجی گھروں نکلے نا آج جتھے میرے مصطفیٰ دا گھر سی اوتھے آج بھی لائبریری موجود کتاباں، اینجی نبی پاک نکلے تے ایک کوئی بازار مڑے تے سامنے بیت اللہ یا بیت اللہ آیا تو میرے مصطفیٰ دے قدم روک دے تے بیت اللہ والے نا حسرت پریاں نگاہاں نال ویکھیا
جدوں بیت اللہ والے ویکھیا میرے پیغمبر دیاں اکھاں انج برسیاں جویں سون بادوں اندر آسمان برسدا ہے۔ روئے میرے پیغمبر رج کے روئے۔ ابو بکر عرض کردے نے سونیا کتے بندے مگر نہ آ جان، وقت تھوڑا ہے سفر لمبا ہے، آؤ آپاں اگے چلیے۔ نبی پاک چند قدم چل کے پھر رکے، پھر بیت اللہ بلے ہوئے میاں بیت اللہ جگہ ہی ایسی ہے جتے جان نو بھی دل کرتا ہے، جے کوئی ٹر جائے تے اودا آن نو دل ہی نہیں کرتا۔ بیت اللہ جگہ ہی ایسی ہے جتے بندے جان نو ترس دینے تے جے ٹر جان تے بندے ہوتے رہن نو ترس دینے۔ ایویں تے بابا سمسام نہیں تڑپیا سی، اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیری اپان نو جی کردا، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمر نگان نو جی کردا۔ کئی واری گئے تے جدوں آخری واری گئے تے بیت اللہ دا الوداعی طواف کیتا ہے۔ جڑے گئے نے اللہ دی قسمیں انہاں دا نقشہ انہاں دی اکھاں دے سامنے آ گیا ہے۔ بابرکت رات ہے، اللہ تینوں تیری عظمت دا واسطہ ہے، جننے میرے پیارے آئے نے اللہ انہاں نو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ جڑے گئے نے دوبارہ لے جا، اللہ سارے واسطے آسانیاں فرما دے، پھر آمین کہہ دے۔ آخری حج کیتا تے بابے کول پنڈے چ بھی جان کوئی نہیں تے جیب وچ مال کوئی نہیں، تے بابا رویا، پھر رو کے کہن لگا اللہ بڈھا بدن ہویا ہے، کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، اللہ شاید ہن میں تو ایتھے آیا نہیں جانا۔ اللہ تو سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے، سم دے ایتھے رہن دا انتظام کر دے۔ اللہ کوئی بندوبست کر دے۔ باقی یار جڑے گئے نے انہاں نو انج بندہ نہ حجر اسود تو چلے تے چند قدم چلے تے اگے بیت اللہ دا دروازہ آندا ہے۔ حجر اسود تے بیت اللہ دے دروازے دے درمیان ایک جگہ ہے جنوں ملتزم کہا جاندا ہے۔ ملتزم دے سامنے کھڑے ہو کے انج بندہ دوویں بازو انج اوپر کرے تے بیت اللہ دا گلاب تھلیوں انہاں نے فولڈ کر کے اوپر کیتا ہے، وچ رسے پائے نے، انج کر کے اس گلاب نو ہاتھ پائے، ایٹومیٹکی بندے دا سینہ بیت اللہ دے سینے نال لگ جاندا ہے۔ انج گردن اچھی جاندی ہے، اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے، اکھاں چوں آنسو نکل کے رخساراں نال ٹچ ہو کے سینے تے ڈگ کے بیت اللہ دے سینے نال لگ دے نے، تے بے ساختہ ہی زبانی چوں نکل آندا ہے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہجوا نال دھو لین دے، کہ ٹھیک میں تیرے بوئے وچ پھاپدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ میرا سجدہ نہیں، پر ایک لڑی ہجواں دی رو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے۔ بڑی پیاری گل ہے، اللہ دل کردے تیرے بوئے دی، اللہ دل کردے تیرے بوئے دی تہلیز چوملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملا، چڑکی نہ تو اللہ مینو مدہ سیدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے۔ نبی پاک روک روک کے ویکھ رہے ہیں،
ابو بکر نے انج بازو تو اشارہ کیتا ہے اللہ دے نبی جی چلیے لمبے سفر نے کر دیا سفر میرے مصطفیٰ غار اندر غار تو لے کے معبد دی چونپڑی تک معبد دی چونپڑی تو لے کے بستی قباء تک بستی قباء تو لے کے مدینے تک آمینہ دلال نے سفر کیتا ہے آج دے دور دے مطابق مکہ تا مدینہ غالباً 300 کلومیٹر ہے کم ہو پہ 400 جلاک ملا 400 کلومیٹر ہے موٹر وے بڑی ہے سوڑیاں سڑکاں نے چنیاں گڑیاں تے سواریاں نے پھر بھی 400 کلومیٹر کافی وقت لگتا ہے سوڑیاں کدی سوچی سڑکاں بھی کوئی نہیں رستے بھی کوئی نہیں پہاڑیاں دا سفر آمینہ دلال دن رات تے کر دے جا رہے ہیں بخاری اندر لکھے ہیں معبد دی چوپڑی تے پہنچن تو پہلا ابو بکر صدیق نے مگر نظر ماریاں نے عرض کر دے نے سونیا انج لگدا ہی جویں کوئی بندہ اپنے مگر آ رہا ہے اینو انج لگدا ہے جویں دشمناں نے مگر اپنے چڑھائی کر دیتی ہے آقا فرماندے نے صدیق پریشان نہیں ہونا ان مائی رب فرمایا ان اللہ معنا ساڈا رب ساڈے نال ہے اور قریب بندہ آیا تیرے پیغمبر نے پیچھے نظر ماریاں نے تے سراقہ بن مالک آیا قریب سی کہ سراقہ میرے پیغمبر تے حملہ کر کے پکڑ لیندا رب دا کرنا ایسا ہویا بلال مسجد دے نمازی ہو اردا گرد تو آنے والا پروانی ہو کتاب و سنت ہو توجہ کیجئے میں بڑی جلدی گل مکان لگیا اینج جدوں قریب آئے زمین کھول گئی ہے گھوڑے دیا سما زمین اندر دھنس گئیاں نے جدو سراقہ دے گھوڑے دیا سما زمین اندر دھنسیاں نے سراقہ بول کے آندہ محبوبہ معافی دے دیو میں واپس چلا جاواں گا آقا فرمان دے نے جا سراقہ معافی ہے جا سراقہ معافی ہے ایک گھوڑے دیا سما نکلیاں نے ایک پیچھے جان دی بجائے دوبارہ نبی پاک دے مگر آیا تین باری انجئی ہوئے ہیں انہیں حملہ کرنا چاہے زمین کھول گئی ہے گھوڑے دیا سما زمین اندر دھنسیاں نے آخری باری آگے آندہ سوڑیا میرا دعاٹا بھادا ہے آخری باری معاف کر دیو میں واپس مڑ جاواں گا آخری باری معافی دے دیو میں پیچھے چلا جاواں گا آخری باری سراقہ باپا کیا ہی واپس مڑے نے یہ تو واپس مڑے نے میرے پیغمبر نے خود آواز مار کے آکے سراقہ رک جا جاندے ہیں تو گدنا سوڑ کے جائیے ہاں جی سوڑے ہیں دسو کیڑیاں نے سراقہ پہلی گالے دے مکے جا کے ساڑا راز آؤٹ نہ کریے ساڑیاں خبران نہ دیوی فرمایا محبوبہ میرا وعدہ رہ گیا میں کسے نو نہیں دسا گا اگلی گل آقا فرماندے نے سراقہ جا جے اے گل ایک بشیر کوئی یاد کر کے لے جا فرمایا سونے کیڑی فرمایا سراقہ تینوں اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک تیرے ہتھاں اندر کسرا دے کنگڑ نہیں آ جان گے سراقہ چلے گئے وقت گزرتا گیا میاں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ پیغمبر دیا گلہ پوریاں ہوئیاں نے حضرت عمر کا دور نبی پاک دنیا تو رحلت فرما گئے ابو بکر رحلت فرما گئے عمر دے دور اندر کیسر و کسرا پتا ہوئے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص دے ہاتھ دے پتا ہوئے ہیں مسجد نبی اندر کسرا دے کنگڑ بھی پہلے تے مالک غنیمت دا ڈھیر لگے ہیں اتے کسرا دے کنگڑ بھی پہلے ہوئے ہیں حضرت عمر دے دیگر سے آبا عرض کر دینے آدھے نے انج لگتا ہے جی میں کسرا دے کنگڑا جی کسے مقدرہ والے بندے نو ملن گے عمر لے لینا حضرت عبداللہ بن عمر آدھے نے میرا دل کیتا ہے میں مانگ لوا حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کسے ایک بندے نو نہیں دینے اگر کسے ایک بندے نو دیتے تے روڑا پہ جائے گا عمر فرماندے نے پیلیوں لین لالا آگے کنگڑ پانے شروع کر دیو جس بندے نو پورے آ جان
وہ بندہ کنگن لے جائے اور مسجد بلال دے نمازیو میاں تواڈے پہن دا مل پہن لگے آجے اللہ دی قسم سارے پیغمبر دے یاراں نے کنگن بار بار پائے نے کسے نو کنگن بڑے تے کلائیاں چھوٹیاں کسے دیا کلائیاں بڑیاں تے کنگن چھوٹے کسے بندے نو مدینے اندر کنگن پورے ہی نہیں آئے یار ہے کوئی بندہ جڑا رہ گیا ہوئے انہاں کیا سراقہ رہ گیا بیمار پہ آئے کرو جاؤ بلا کے لے کے آؤ ایک بندہ گیا سراقہ نو بلایا گیا آن کی عمر فرماندے نے سراقہ بلا پاکا کنگن جناب سراقہ نے کنگن چکے رہے جو چوکے اپنی کلائیاں لائے نے یعنی ایک کنگن دوجا کنگن جدو سارے کنگن جو کہ اپنی کلائیاں اندر پائے نے یہ جلا جدہ سی جے میں کنگن رب نے بنائی سراقہ بن مالک واسطے نے پھٹ آئے نے جناب سراقہ کنگن ہوئے کی جا رہے نے تو روئی جا رہے نے صحابہ نے سراقہ کیوں رو رہے ہو مبارک ہوئے کس راہ دے کنگن مل گئے نے سراقہ نے میں نے کنگن ملن دی کوئی خوشی نہیں میں روندہ کس واسطے پہ آما کاش آج ایسے جگہ تیو ہستی بھی وجود ہوندی کیڑی ہستی سراقہ رو رہے کہ نالے پڑھ دے پہلے بن نجمی اذا ہوا ما زل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کاش آج جو ہستی بھی وجود ہوندی جدی وجہ تو میں نو کنگن ملے نبی پاک کے سفر کردے مدینے تشریف لے گئے 8 سال میرے مصطفیٰ نے مدینے اندر گزارے 8 سالہ دے اندر میرے پیغمبر نے بدر بھی لڑے ہیں 8 سالہ اندر میرے نبی نے احد بھی لڑے ہیں جگہ دے پیر نے تبوک بھی لڑے ہیں آمینہ نے لال جگہ دے پیر نے خندق بھی لڑے ہیں دیگر مار کے جگہ بھی ہوئیں نے بڑیاں بڑیاں خوشیاں تے بڑے بڑے غم بھی آئے نے 8 سال تو 6 ہجریے آمینہ دلال این کر کے مدینیوں نکلے نے عمرے دی غرض نال لیکن صلح حدیبیہ دے موقع تے ڈک لیا جاندا ہے نبی پاک نو نہیں عمرے واسطے آن دیتا میرے پیغمبر واپس چلے گئے نے 8 ہجریے اللہ نے اج فتح دے اعلان فرما دیتے نے اج مکہ فتح ہون لگے ہے اللہ پاک نے آکھیا سونے تیاریاں کر لو اپنی فوج نال لے لو تے مکے والے جا کے اپنی جناب چڑھائیاں کر دیو پکا فتح ہوئے گا دوریاں دے فاصلے ختم ہون لگے جے ال مکن لگی جے مکہ فتح ہون لگے جے آقا فرماندے نے سونے گلاں کسے نو عام نہ دسیا جے بس ہوڑی ہوڑی تیاریاں کر دے رہو جدوں ہوڑی ہوڑی تیاریاں کیتیاں تے گل باہر نکلی تے ایک نبی پاک دا یار جدا نام ہے خاطب بن نبی بلدا تے کچھ رشتہ دار تے بچے مکے اندر رہندے نے تے جلدی نال ایک رکا منگایا ہے خط منگایا ہے تے چٹھی منگائی ہے اودے اوتے نبی پاک دیاں ساریاں خبراں لکھ کے ایک عورت نو بلایا میں بخاری پڑھن لگے آجے ہیں انہوں آتے ہیں بی بی جا میں تینوں اینے پیسے دے مگا جلدی جلدی جا کے مکے والے انہوں خبر دے دے مکے والے اپنے ہتھاں پیران دے ہو جو نبی پاک ایک بہت وڈا قافلہ لے کے آن والے نے انہیں توڑے تے حملہ ہوئے گا تو انہوں زیر کر کے مکہ فتح کر لین گے جدوں کے بندے نے بی بی نو رکا دیتا ہے ادھروں بی بی رکا دے کے مکے والے چلیے ادھروں جبریل آسمانہ تو مصطفیٰ وال چل ہوئے ہیں آن کے عرض کر دینے سونے تو آنے راز آؤٹ ہون لگے جے اپنا خیال کر لو اینج ایک بی بی رکا لے کے جا رہی ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے علی نو بلائے ہیں نال 2 صحابہ اور بلائے نے آقا فرماتے ہیں جاؤ وہی جا کے مکے دے مدینے دے درمیان دے اندر ایک جگہ آئے گی اس جگہ تے ایک عورت ملے گی
اس عورت دے کول ایک رکا تے چٹھی ہوئے گی اور رکا لے کے آؤ. حضرت علی بھی گئے نے نال دو صحابہ ہور گئے نے. چل دیاں اس مقام تے پہنچے نے جتھے آمینہ بلال نے اشارہ فرمایا. حضرت علی نے انج نظر ماری نے عورت نظر نہیں آئی. کچھ دیر ٹھہرے نے وہ بی بی اتوں دی لنگ دی نظر آئی ہے. صحابہ نے گھوڑیاں نال گھیرا پا کے بی بی نوں ڈکے ہے کہ حضرت علی فرماتے نے نہیں بی بی ادھر ویکھ رکا کھڑ دے ہے. بی بی کہتی ہے کیڑا رکا کوئی رکا رکھا نہیں ہے. کیڑے رکے دیاں گلاں کر رہے ہو. حضرت علی نے جڑا جواب دیتا ہے خدا دی قسم کمال کر دیتی ہے. مولا علی فرماتے نے نی بی بی تیری گل اسی مان لیندے جے اسی اپنی مرضی نال آئے ہوندے. گل سمجھ تیری گل اسی مان لیندے جے اسی اپنی بولو تسی بھی مرضی دے مالک ہو ہیں تائیوں نہیں بولن دے جے اسی اپنی مرضی نال آئے ہوندے تیری گل سچی ہونی سی. بی بی تینوں پتہ نہیں سانو اونے کھلیا جدے بارے علی دا عقیدہ ہے قیامت آ سکتی ہو دی زبان وچوں نکل والا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. رکا بیبیاں دی کوئی نہیں رکا. میں بڑے جچے جڑے الفاظ اندر بخاری کی حدیث کا ترجمہ کرا. علی فرماندے نے رکا کٹ دے چنگی رہ جائے گی نہیں تو سانو پھر جویں بھی رکا لینا پیا سی تینوں لے کے وکھاواں. بی بی ڈر کے اس نے کہا بھی ہن کم خراب یعنی لگی تسی ادھر چہرہ پھیرو. انہوں نے ادھر چہرہ پھیریا. بی بی نے انج ہاتھ پایا ہاتھ پا کے اج رکا پڑھایا. علی پاک رکا ویکھی جا رہے نے نالے میری تیری بولی اندر ترجمہ کہہ رہے ہون گے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سچے نبی دیاں سچیاں گلاں سچے نبی دیاں بولو سچے نبی دیاں سچیاں گلاں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. حق کے میرے پیغمبر دی ہر گل. علی رکا لے کے مسجد نبی اندر آئے. نبی پاک نے رکا ویکھیا ہے. آقا فرماندے نے بلاؤ صحابہ نو پتہ کرو کنے لکھیا ہے. تحقیق ہوئی ہے. تحقیق تو بعد رکے دی تحقیق کرنی چاہیے. کوئی بھی مسئلہ بڑھ جائے تحقیق بولو تحقیق. بندے آپ ہی خط لے کے آتے امریکہ چو آیا لکھے آپ میں تو کہیں آیا امریکہ چو اس بندہ ہجے وہ بندہ شاہ ہے جو اے حال ہے جی اور کچھ ہوتا تو کھولے کی ہونا تہاڈا ستیا ناز ہو جائے چھڑ دو ساڈے ملک دی جان. دعا کرو اللہ کو چنگے بندے دے دے جے اللہ ساڈے ملک دی خیر کر دے آمین کہہ دیو. انشاءاللہ امید ہے کو خیر صلاح ہو گئی انشاءاللہ مزید ہو جائے گی پھر آمین کہہ دیو. ہاں اس کا کیا امریکہ جو کھاتا ہے انہوں نے جو تحقیق کی اس کا کیا پتر یہ امریکہ جو نہیں آئے یہ اسلام آباد ہوئی نتیجہ انا للہ و انا الیہ حالات ہے یار. وہ لگے رکا کنے لکھیا نبی پاک دا یار آندا سونیا میں لکھیا صحابہ تے جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. بولو صحابہ تے جھوٹ. سارے بندے محبت نہ بولو صحابہ تے جھوٹ نہیں. دوست تو لکھیا ہے وہ کہا جی میں لکھیا. کیوں لکھیا ہے؟ انہوں نے کہا سونے سیدھی گل ہے اتنے میرے رشتے دار تے باڑی بچے نہیں دینے تو میں انہوں نے ہمدردی کی بھی مکے والے چلو اسے بہانے میرے بچیاں دا خیال کر لیں گے. گل تے صرف اینی اور کوئی گل نہیں. اینی گل ہوئی نا جڑی اپنی گل رسول اللہ تشریف فرما نے تے ایتھے عمر بیٹھے نے. حضرت عمر دی اکھاں جو خون اترایا چہرہ سرخ. عمر نے اینج کھچی تلوار ہو سکیا تو رکے لکھنا ہے تینوں نہیں پتا راز اول کرنا کڈا بڑا جرم ہے. اینج تلوار کھچ کے حضرت عمر کھڑے ہوئے. آقا فرماندے نے عمر بہ جا تینوں پتہ نہیں حاتم بن ابی بلتہ پتری صحابی ہے تے بدری وہ نے جنہاں نو رب نے قیامت دی دیواراں تک معاف کر چھڑے ہیں کہ جو بھی کر میں رب نے جنت بدریاں کے نامے لا چھڑی ہے. مسجد بلال تے نوازیو میری زندگی روے نہ روے قیامت دی دیواراں تک جملہ یاد رکھیا جے حاتم بن ابی بلتہ
نبی پاک دا صحابی جب بدری ہے پھر ابو بکر بھی بدری ہے، عمر عثمان اور علی بھی بدری ہے، یہ ابھی بلکہ رب دی جنت دا حقدار ہے، پھر ابو بکر عمر عثمان علی بھی رب دی جنت دے حقدار۔ بدری سارے جنتی نے، بولو بدری سارے ہی جنتی نے۔ انشاءاللہ جے علی جنت اندر جان گے تو اللہ دے فضل اللہ صدیق بھی جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جے صدیق نہیں جائے گا تو میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ تو بعد نبی دی امت میں جو ثابت ہوتا ہے نا، اگر جنت اندر کسی بندے نے جانا ہے تو عائشہ نے بابے ابو بکر صدیق نے جانا ہے۔ تماشا ہے بندے جنہوں نے شرارتی کار دے گھر روٹی لب دی باہر نکل کے آتا ہے ابو بکر ہیں جی، ابو بکر ہیں جی، تو آنیاں زبانہ کٹن والی ہے، انشاءاللہ کٹ کے مکھاواں گے انشاءاللہ۔ پاکستان دیا خلافہ دے اندر میں باوجود ذمہ داری نال کھلے الفاظ نال کہہ رہا جتے سبز حلالی پرچم لہرائے گا، مینوں رب العالمین دی عزت دی قسم دے آئے گا پاکستان دے پرچم دے نال ملک پاکستان اندر محمد دے یاراں دی عزت دا پرچم بھی لہرائے گا انشاءاللہ۔ بولو او کوئی نہیں ہوتا، بولو نا انشاءاللہ۔ کیا شد لڑی ہو رہے ہن پرچیاں پرچیاں تو آپ دور ہو گئے، ہن کو نہیں ڈر اللہ دے فضل نال۔ صدیق دی خاطر ہو بھی گیا تو کوئی نہیں ڈر ہوگا، مر کے جانا ہی ہے نا۔ آج نہ صحیح تے کل صحیح، اللہ دی قسم صدیق دے نامے لگ کے مری ہے کو مرن دا ثواب تے آوے ہی آوے۔ بندے گڈیاں تھلے بھی تے آ کے ماری جاندے نے، صدیق دے بیٹے لگ کے مری کے قیامت نو اللہ کے صدیقی وکھرے ہو جاؤ، اللہ دی قسم مول نہ پے جائے گا انشاءاللہ پائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ دا غلام بنائے، اللہ تہاڈیاں نسلاں نو صحابہ دا غلام بنائے۔ عمر پہ جا خاتم بن نبی بنتا جنتی صحابی ہے، بدری ہے، غلطی ہوگی ہے کوئی روا نہیں، تسی تیاری کرو۔ تیاری کی تھی، نکل پائے، رمضان ہے، صحابہ نے روزے رکھے ہیں۔ اگلی گل بالکل مکن لگیا بدر، اگلی گل مکے دے بالکل قریب رستے اندر اثر دا ٹائم ہے، صحابہ چل چل کے تھک گئے، چل چل تھک، پیاس لگی، بھوک لگی، نبی پاک بھی تھک گئے، نبی پاک نو بھی بھوک پیاس محسوس ہوئی۔ سورج ڈوبن دے قریب قریب ہے، نبی علیہ السلام نے پیالہ پانی دا پڑیا تے روزہ افطار کر نبی علیہ السلام سارے دے سامنے روزہ چھڈ دتا۔ اثر دے ویلے سورج کہیں ڈوبن والا ہی، کچھ صحابہ نے بھی روزہ چھڈ دتا، کچھ صحابہ نے روزہ افطار نہ کیتا، بھی ٹائم تے تھوڑا رہ گیا۔ توجہ کرے جے فتح مکہ جو سب تو بڑا سبق، بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا، ہنے مغرب دی اذان ہوئے گی، روزہ چھڈ لاں گے۔ نبی پاک نے کیا کچھ نہیں، بھی چلو ایک باری روزہ چھڈ لیں پھر انہاں نال گل کر لیں۔ توجہ کرے گا انہاں روزہ چھڈ لیا، مغرب دی اذان ہو گئی، نبی پاک نے خطبہ دیتا۔ آقا فرماندے نے جنہ بندیاں نے میرے پیچھے لگ کے روزہ چھڈیا نا، انہاں نو اللہ نے ڈبل اجر عطا کر چھڈیا۔ تسی گل سمجھے نہیں؟ انہاں نو اللہ نے ڈبل اجر، تے جنہ نہیں نہ چھڈیا انہاں نو کلا روزے دا ہی اجر ملیا۔ او صحابہ دے بھی یہ کی گل، اسی بھی تواڈے نال سفر کیتا، تواڈے نال آیا، انہاں نو ڈبل کیوں؟ آقا فرماندے نے ایک روزے دا ثواب ہے، دوجا میں محمد دی گل منن دا ثواب ہے۔ پتہ چلیا گل وہی اجر والی ہے جس گل تے مصطفیٰ دی مہر لگ جائے گی۔ مولویاں دیاں گلاں نہیں تے ممبر تے کھڑو کہ ایسے بھی کر لو تے ٹھیک ہے، ایسے بھی کر لو تے ٹھیک ہے، نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک رب دا قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ، چھڑ دے اور روزہ بھی چھڑ دیتا ہے، اجر ثواب مل گیا ہے، اگے چلو، اگے چلے۔ 10,000 بندہ ہے میرے قدم پر نال، سونے ہو 10,000، کدی بکسی کلے ہی سن، آج میرے مصطفیٰ نال 10,000۔ مکے تو باہر ڈیرے لائے، اور توجہ کریو میں نقشہ بناوا، مکے تو باہر ڈیرے لگے، 10 بندے اوتھے، 10 اوتھے، 20 اوتھے۔ آقا فرماندے نے کلے کلے بہ جاؤ،
اپنے اپنے خیمے لا لو تے ہر بندہ اپنی اپنی اگ بال لوے، لائٹاں بل جان گیاں، روشنی ہو جائے گی۔ جدو 10,000 بندے نے خیمے بنا کے اگاں بالیاں نے، مکے اندر رات نو دن چڑھ گیا ہے۔ ادھر مکے اندر خبراں پھیل گئیاں، توجہ بھی توجہ، ادھر مکے اندر خبراں پھیل گئیاں، مکے والے ہو تیار ہو جاؤ، آمینہ دلال فوجاں لے کے آگے آجے۔ نبی پاک آ گئے نے، ادھر مکے والے انو پاجڑ پہ گئی، آندھے نے ہون بس وہی کہانی ختم ہے۔ بڑے بڑے بندے کوئی ڈر گئے، کوئی لوگ گئے، کوئی نس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے والد محترم جناب ابو قحافہ، ابو بکر نے اپنے باپ نو موڈیاں دے چکے ہیں تے مصطفیٰ دے قدماں اندر بٹھایا ہے۔ آقا فرماندے نے یار ابو بکر، اینو آندے جے بڑیاں دی عزت، اینو آندے جے بزرگاں دا احترام۔ آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو بزرگاں نو ایویں تکلیف دیتی، اوتھے بیٹھے رہندے، اسی خود کٹ کے نہ دے لاگے چلے جاندے۔ ابو بکر دے باپ آئے نے، ادھر جناب سردار ابو سفیان بھی آئے، مکے دا بڑا بڑا چودھری ہے، میرے پیغمبر دا سورا لگدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، امیر معاویہ دا باپ لگدا ہے، مکے دا بڑا بڑا سردار ہے۔ حضرت ابو سفیان بھی آئے نے، جناب کلمہ پڑھے ہیں، میرے پیغمبر دے تابعدار بن گئے نے۔ کبھی پاک نے دن چڑھے ہیں، مکے اندر داخلے دا اعلان کر چھڑے ہیں، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 10 رمضان نے 8 ہجری ہے، میرے پیغمبر فاتح مکہ دی حیثیت نال انج مکے داخل ہون لگے نے۔ میرے والے ویکھیا جے آمینہ دے لال نے 3 گروہ بنائے نے۔ آقا فرماندے نے ادھے بندے ادھروں دی آن گے، ادھے بندے ادھروں دی آن گے، کچھ بندے میرے نال انج سیدھے مکے داخل ہوان گے، سیدھے مکے داخل ہو رہے نے۔ ادھر نے قافلے دے وچوں ایک بندہ بولے ہے، انہوں نے اپنی تلوار نو لہرایا، اونٹ سواری تے بیٹھا تے لہرا کے آندا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ یہ زبان جو الفاظ نکلے میرے پیغمبر کے کنا نال ٹکرائے، کنا نال ٹکرا کے مصطفیٰ دے سینے جو آئے، سینے جو گزر کے میرے پیغمبر دے دل تے چوٹ لگی ہے۔ آقا فرماندے نے ڈکو اس یار نو آکھو چپ کر جائے تے میرے کول لے آؤ۔ آقا فرماندے نے بیٹیا کی آکھے آئی ہے، اور سنو کائنات والے فتح مکہ دا سب تو بڑا سبق کی ہے۔ کبھی پاک دا یار آندا ہے سونیا، میں آکھیا الیوم یوم الملحمہ، اج بوٹیاں کرن دا دن آ گیا ہے، اج گن گن کے بدل اے مسجد بلال دے نمازیو ایک میرا جملہ یاد رکھیا جے، اللہ دی قسم دن صدا ایک جیسے نہیں رہا کر دے، دل صدا ایک جیسے نہیں رہا کر دے، کسے تے ظلم زیادتی کسے نال نانصافی سوچ سمجھ کے کری، میرا اللہ بڑا بے پرواہی، میرے اللہ دیاں پکڑا بڑیاں سخت نے۔ نبی پاک فرماندے نے یار انج نہیں کہنا، سونیاں کنج کہنا ہے۔ آقا فرماندے نے آج الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، اج معافی دا دن آ گیا ہے، اج محبت تے پیار دا دن آ گیا ہے، کسی نو کچھ نہیں کہنا۔ سیاپان دے سونیاں کی گل ہے، آقا فرماندے نے گل سنو، ہاں جی اللہ دے نبی جی فرمایا بڈھیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیویاں نو کچھ نہیں کہنا، جڑا بندہ تلوار سٹ کے نس جاوے او دے مگر لا کے اونوں کچھ نہیں کہنا، جڑا بندہ اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لے اونوں کچھ نہیں کہنا، جڑا بندہ بیت اللہ چ وڑ جائے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا، جڑا بندہ سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ صحابہ مسکرا کے آندے سونیا سیدھی طرح اعلان کر دیو آپا کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا، ہائے ہائے تسی اعلان کر دیو آپا کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ فتح مکہ تے صلح دا پیغام، محبت دا پیغام،
انج چلدے میرے پیغمبر فاتح مکہ دی حیثیت نال داخل ہوئے تے پتہ کینج ہوئے میرے پیغمبر اپنی اونٹنی تے بیٹھے ہوئے نے تے انج آمینہ دے لال نے سر جھکایا ہے نبی پاک دی داڑھی میرے مصطفیٰ دی ٹھوڈی اونٹنی دی کوہان نال لگ رہی ہے نبی پاک دیاں اکھاں ڈول رہیاں نے اپنا پرانا وقت یاد آ رہا ہے اپنے پرانے ویلے یاد آ رہے ہیں جگہ تے پیر اج تھلے سر سٹے ہے تے آقا فرماتے نے الحمدللہ الذی انجز بعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ رب دیاں تعریفاں کر دیا میرے پیغمبر بیت اللہ دے سین اندر آئے نے اج مکہ فتح ہو چکی ہے کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کوئی خون خرابہ نہیں ہے 2000 قیدی صحابہ نے مشکا باواں بن کے انج بیت اللہ دے سین دے سامنے کھڑے کیتے نے نبی پاک بیت اللہ دے دروازے دے کول کھڑے نے آسے پاسے 10,000 میرے پیغمبر دے صحابہ دے سپاہی تے فوجی تے جنگجو جوان کھڑے نے نبی پاک نے پہلی گل کی تھی آقا فرماتے نے توجہ کرے آ جائے فرمایا این عثمان بن طلحہ این عثمان بن طلحہ این عثمان بن طلحہ اے میرے یارو اج مینوں عثمان بن طلحہ نظر نہیں آ رہا صحابہ نے نے سونے گھر اندر ہوئے گا فرمایا جاؤ لے کے آؤ نبی پاک دے یار گئے نے عثمان بن طلحہ نوں لے آندا جاندا ہے نبی پاک دے کھڑے نے سامنے عثمان بن طلحہ آیا ہے آقا فرماندے نے ادھر اکھاں کھولو سر جھکو میرے ول ویکھو نبی پاک نے انج اشارہ کر کے فرمایا عثمان کڈ چابیاں بیت اللہ دیاں عثمان نے انج جے بندر ہاتھ مارے ہیں چابیاں کڈ کے کمبدے ہتھاں نال مصطفیٰ دی تلی تے رکھیاں نے نبی پاک نے چابیاں پھڑیاں نے تے عثمان والے ویکھیا تے عثمان روئی جا رہے نے آقا فرماتے نے عثمان کیوں رو رہے ہیں آندا سونیا دو گلاں دی وجہ تو پہلی گل اے کاش اودن تواڈے نال چنگیاں کردا اج میرے نال چنگیاں ہونیاں سن اگلی گل اے کہ میرے کول بڑا بڑا عہدہ سی جڑا اج کھس چکے ہے بیت اللہ دا چابی برکان سی آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا فرمایا محبوب سونیا جنہاں دیاں امانتاں ہوندیاں نے انہاں دے حوالے کر دتیاں جاندیاں نے تسی چابیاں عثمان نوں دے دیو نبی پاک نے چابیاں عثمان نوں دوبارہ دتیاں نے عثمان آندے نے سونیا چابیاں پہلے لیاں نے پھر واپس دتیاں نے گل کی ہے گل سنیا جی آقا فرماتے نے عثمان میں تیرے کول ایک دن چابیاں منگیاں سن تو نہیں سی دتیاں تے میں تینوں کیا سی نہ ایک وقت آئے گا ایک ٹائم آئے گا بیت اللہ دی چابی میں محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی جو وقت آ گیا میں محمد آ بیت اللہ دی چابیاں نہیں تے پھڑ لے چابیاں آقا فرماتے نے عثمان اگے تینوں چابیاں مشرکین مکہ نے دتیاں سن تے میں لے لیاں نے اج چابیاں میں محمد تینوں دے رہا ہاں قیامت دیاں دیواراں تک تیرے کولوں کوئی چابیاں لے ہی نہیں سکدا قیامت دیاں دیواراں تک تیرے آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ کلے پر آسان کلے کہ انہوں تو لے کے آج تک انہوں نے خاندان کی کوئی منڈا پیدا ہوتا ہے رب دوجا منڈا پیدا ہی نہیں کرتے ایک مر جاتا ہے دوجے نو چابی دوجا مر جاتا ہے تیجے نو چابی قیامت دیا دیواراں تک اگر بیت اللہ دی چابی رہے گی تو عثمان بن طلحہ کے خاندان اندر ہے جو سارے دا سارا خاندان اہل حدیث ہے کون کون ہے بلا ابو بھابیو کون ہے بولو کیوں نہیں جی بولتے کون ہے اسی ہم مٹھیاں تقریراں سن کے تانوں بھی ہن مسلک دی غیرت تواڈے چ بھی نہیں رہ گئی کہ وقت ہویا کرتا سی کہ لوگی مسلک دی خاطر جانا دیندے سن سارے دا سارا خاندان اہل حدیث ہر قیامت دیاں دیواراں تک بیت اللہ دے خادم انشاءاللہ آل حدیث ہی رہنے انشاءاللہ اگلی گل عثمان آ گیا چابیاں نہیں بیت اللہ کھولیا گیا نبی پاک نے علی کو بلایا کنوں بولو کنوں علی یہ حضرت علی نبی پاک دا دماد نہیں سی پھر سن لو یہ حضرت علی المرتضیٰ نہیں سن یہ حضرت علی نبی پاک دا نواسا سی
نبی پاک دی ایک بیٹی سی جدا نام زینب سی، او دے بدن وچوں ایک بیٹی تے ایک بیٹا پیدا ہویا سی، بیٹے دا نام علی سی تے بیٹی دا نام امامہ سی۔ ایک علی نبی دا جوائی ہے، ایک علی نبی پاک دا نواسا بھی ہے۔ اس سے امامہ نال حضرت علی المرتضیٰ نے پھر نکاح کیتا سی کسی وقت اندر جا کر۔ ایک علیحدہ تفسیر ہے پھر کسی موقع تے سناواں کہ صحابہ دیاں صحابہ نال رشتہ داری ہے، ایک لمبا عنوان ہے۔ حضرت علی نو بلایا، اے علی نبی پاک کا نواسا ہے۔ میرے پیغمبر نے ادھر دیکھو، اے علی نو اپنے موڈیاں تے بٹھایا، کچھ بت سن جڑے بیت اللہ دے باہر لگے سن تے باقی کچھ بت اندر ٹنگے سن۔ اینج بٹھایا مصطفیٰ نے تے ہاتھ اندر چھڑی پکڑی ہے تے آقا فرماندے نے قل جاء الحق وزهق الباطل۔ اے راکھو ذرا صدیواں کھڑی کر کے آکھو اللہ کرے جڑا ہاتھ چکے او ہاتھ بیت اللہ نوں لگ جائے، پھر آکھو اللہ جنہاں چکے نے انہاں دے ہاتھ 2022 حضرت اسود نوں لوا دے، پھر آکھو انشاءاللہ میں ملنگ جہا بندہ، میری رب نے کدی بھی جو موڑی انشاءاللہ لگ جانے جے ایک بار پھر آکھو گل تے ہوئی نا کہ انج لگتا جی میں سارے چاڑیے تے آئے جلسہ سننا آئے ہوشیار ہو کے بیٹھے کوئی تے انج آئے۔ توجہ آقا فرماندے نے قل ادھر دیکھو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سوٹ دیتے نے بہت سوٹ کے بیت اللہ صاف کر کے نا میرے مصطفیٰ بیت اللہ دے دروازے اندر کھڑے نے، تقریر ہونے لگی ہے، تقریر ہونے لگی ہے، گل مکن لگی۔ آقا فرماندے نے جگہ دے پیر فرماندے نے ہاں بھی مکے والے ہو گل کرو، سارے ہی کھڑے نے۔ نبی پاک فرماندے نے دسو میرے بارے کی ارادہ رکھ دے ہو؟ فتح مکہ دا سب تو بڑا پیغام صلہ رحمی اور محبت پیار، صلح صلح، شفقت شفقت، محبت محبت۔ جگہ دے پیر فرماندے نے دسو آدھنے کریم ابن کریم ابن کریم، تسی بھی کریم ہو، تہاڈا باپ عبداللہ بھی کریم، تہاڈا دادا عبدالمطلب بھی کریم، اتنے لڑی 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 کریم بندے آدھی محبت والے آدھی اسی تہاڈے کولوں پیار دیاں امیداں رکھنے ہاں۔ جگہ دے پیر فرماندے نے مکے والے ہو بتا تسی خیال کرو کہ میں 8 سال پردیس رہ کے آیا تے میں سب کچھ بھول کے آ گیا، میں کچھ بھی بھول کے نہیں آیا، مینوں کلیاں کلیاں گلاں یاد نے تسی میں بیت اللہ تے سجدے کردا سا، تسی میرے جسم تے اجریاں رکھ دے سو، مینوں وہ بھی گلاں یاد نے تسی میرے صحابہ تے ظلم کیتے نے، مینوں وہ بھی گلاں یاد نے تسی میرے بلال نوں پیراں تے رسیاں بن کے مکے تے کسیڑ دے رہے ہو، مینوں وہ بھی گلاں یاد نے تسی میری سنہرا دیاں اکھاں اندر کرم سلائیاں پائیاں نے، مینوں وہ بھی گلاں یاد نے تسی میری سمیہ نو 2 اٹھاں نال بن کے اودی شرمگاہ تے تیر مار کے اٹھ جلا کے میری سمیہ تے جسم دے 2 ٹکڑے کیتے، مینوں میری سمیہ دیاں شہادتاں بھی یاد نے، مینوں میرے عمار تے یاسر تے ہویا ظلم بھی یاد ہے، مینوں میرے چاچا امیر حمزہ دی شہادت بھی یاد ہے۔ اوئے مکے والے ہو میں کچھ بھی بھول کے نہیں آیا، مینوں ساری گلاں یاد نے، مگر یاد رکھو جو تسی میرے نال کر دے رہے ہو بس سنو، رب دا واسطہ دے، اللہ دا واسطہ دے، فتح مکہ رمضان محبت دا پیغام دے، رمضان پیار دا پیغام دے، معاف کیجئے سلو کیجئے، اگوں عید آ رہی ہے، اپنے دل سینے لڑائیاں جھگڑیاں تو میاں رب دا واسطہ دے پاک کیجئے۔ ادھر دیکھو آقا فرماتے نے میں اج جاواں تے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا سکنا وا، مگر میں کچھ نہیں کراں گا، میں انج کراں گا جویں میرے بڑے بھرا یوسف نے کیتا سی۔ یوسف نے کی کیتا سی جدوں 10 بھرا سامنے کھڑے نے تے اللہ اکبر 3 واری دانے لین آئے نے، جدوں آخری واری آئے نے تے نبی یوسف نے جو سامنے کھڑیاں کر کے پوچھیا سی اوے بناو انہاں سامنے کر کے نبی یوسف نے میرا نو پوچھیا، میرا نو کوئی پتہ نہیں کہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف فرماتے نے تسی کنان جو آئے ہو تے پتہ تسی کچھ یوسف دے بارے بھی جان دے ہو، یا نبی یوسف نے
تخت تے بیٹھ گئے 40 سال بعد 40 سال بعد اج کر کے اپنی زبان جو اپنا نام لیا ہے بھراواں دے سامنے بھراواں دے پیروں تھلوں زمین نکل گئی ہے سارے بھرا ڈر کے نے تے کہن لگے نے یار رب خیر کرے اینو کیویں پتہ یوسف دیاں گلاں نا او تے 40 سال پرانیاں گلاں نے اینو کی پتہ یوسف دا حیران ہو کے سوچ کے ایک وچوں بول کے آندا ہے اللہ نہ کرے کہ مینوں تے یوسف ہی لگنا ہے اور ویکھی اینیاں نظراں اپے رنگیاں ہائے میرے اللہ ایڈا ناک بابے رنگائی تے متھے دی بناوٹ اپے یعقوب نال رل مینوں تے اے یوسف لگنا ہے تے ڈردیاں ڈر کے بول کے آندے نے انت یوسف کیا تو کہتے یوسف تے نہیں آ تے نبی یوسف آندے نے انا یوسف وہذا اخی میں یوسف تے آ میرا بھائی بنیامین ہے تے سارے بھرا ڈردے پے نے اللہ جانے ہن کی ہو جائے گا ساریاں گلاں سامنے آئیاں نے تے نبی یوسف آندے نے ویرو ڈریا جنا لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم آئے ویرو پراؤ تسی میرے نال جو کر دے رہے ہو میں رب واسطے معاف کر چھڑے ہیں اج آقا فرماندے نے مکے والے ہو تسی میرے نال جو کر دے رہے ہو اج میں محمد نے سب کچھ معاف کر چھڑے ہیں کیوں جی فتح مکہ محبت کا پیغام پیار کا پیغام معافی کا اعلان ہو گیا توجہ اور معافی سردار ابو سفیان گھر آئے رولا پہ گیا نا مکہ فتح ہو گیا سردار ابو سفیان گھر آئے جدو گھر آئے نا تے ہندا بیڑے جو ٹری پھرتی سی تے لال پیڑی ہوئی پئی سی غصے نال تے سردار نو ویکھ کے کہنے لگی آ گئے ہیں کلمہ پڑھ کے بڑا سردار ڈر کے کلمہ پڑھ لیا ہی نا ابو سفیان آتا جاندی کارم میں ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا میں حقانیت ویکھ کے کلمہ پڑھیا میں ڈر کے ہو سکیا نہیں تو ڈر گیا تو انہوں پتا پھر کئیاں دا وزیر اعظم ڈاڈا ہوندا ہے کیوں نہیں ہے جے تجربہ ہوئے گا کیوں نہیں کاری ہے جے تجربہ ہوئے گا اوڑی اوڑی بولیا جے کتے آواز اتنے نہ چلی جائے کئیاں دا وزیر اعظم ڈاڈا ہوندا ہے ابو سفیان سیاںا بندہ سی ہو سکیا بھی کم گرم ہے کم اوتھے دی گل کرنا ایتھے نہیں کام تے پاسے ہو جانا چاہیے پھر باہر چلے گئے رات باہر ہی کٹی نبی پاک دے قدماں سویرے دن چڑھے آنا ابو سفیان کرے گئے بھی ہن چدرانی صحیح ہو گئی ہوئے گی دیکھو ٹھنڈی ہو گئی ہوئے گی سردار بوئے بڑیا ہاتھ رکھ سینے تے تیرے سینے ٹھنڈ پائیے جہاں ویکھیا تے ویکھ کے آندا بڑی پیاری گل ہندا بیڑے جو ٹری پھرتی ہے نالے کلمہ پڑھتی پھرتی اور ساکیا او کد کی سی اج کی تینوں خیر ہے انہیں کہ ابو سفیان مینوں تیرا تے نہیں پتا لیکن مینوں میرا پتہ ہے بھی میں کیوں کلمہ پڑھیا تو کیوں پڑھیا ہو سکیا زندگی اندر بڑیاں بڑیاں فتح ویکھیاں نے لوگی چکدے نے ڈھول ماردے نے نچدے ٹپدے شراباں پیندے بڑے بڑے کام کرتے نے بے ابو سفیان اے میں زندگی دی پہلی فتح ویکھی ہے جس فتح تو بعد محمد دے یاراں نبی پاک دے یاراں دیاں راتاں نچدیاں نہیں بلکہ مصلے تے روندیاں گزریاں نے مینوں نبی پاک دے یاراں دے سجدیاں نے کلمہ پڑھن تے مجبور کر چھڑیا ہے دا مسلمان ہو گئی ہے بڑے بڑے بندے نبی پاک نے اعلان فرمایا ہے تین بیویاں تے 4 بندے 6-7 بندے اگر اے بیت اللہ دے دیوار نہ لگے بھی نظر آ جان تے انہوں معاف نہیں کرنا قتل کر چھڑنا ہے سارے انہوں معافی لیکن اینا بندیاں نے میں نے بڑا تنگ کیتا ہے وقت گزرتا گیا بندے مسلمان ہو رہے نے ابو جال دا پتر جدا نام کی کرمائے
انج اپنے ساتھیاں نو نال لیا تے مکے دی پچھلی سائیڈ تو نس کے جا رہے ہیں تے کسے نے جا کے آکھا اکرما کدھر جا رہے ہیں؟ اس آکھیا بس وہی ساڈیاں سرداریاں تے مٹی اندر مل گئیاں نے، اج مصطفیٰ مکے دے سردار بن گئے نے، ساڈا ایتھے رہنا ہی اس آکھیا کمڑا ہو گیا پیچھے ایک باری جا تے صحیح مصطفیٰ دے قدماں اندر ادھر پیغمبر دی محبت دا سمندر ٹھاٹھاں پیا مار دائی کبھی باغ معاف کری جا رہے اکرمہ واپس سے بولنا اکرمہ واپس آئے کلمہ پڑھے مصطفیٰ کا تابعدار بڑھ گیا ادھر ہندہ بھی آئی ہے آندھی ہے سونے میں کلمہ پڑھے تو آدھی تابعدار بڑھ جانی نبی پاک فرماتے میں ہندہ تیرا سلام تے قبول ہے مگر تو میرے سامنے نہ آیا کر جب سامنے آئے گی مینوں میرا چاچا امیر حمزہ یاد آ جائے گا جگہ تے پیر دے گھوڑے کو ہور بندہ آیا ہے یہ کون ہے؟ یہ نام ہے باشی بن حرب ہے یہ باشی کون ہے جنہیں امیر حمزہ نو جنگ احد دے موقع تے نیزہ مار کے شہید کر کے مسلح بنایا سی اکھاں بولنا گل کٹ کے ہے سوئی تے دھاگے اندر پر ہو کے ہے ہار بنا کے حمزہ نے گل اندر پایا سی ایتھے سینے تے بچیاں مار کے میرے پیغمبر دے چاچے دا کلیجہ کھڈ کے چپس کے چبا کے سٹے اسی چکاں دے پیر فرمایا کرتے سن امیر حمزہ میرا چاچا ہی نہیں سی لگدا اور مسجد بلال دے نمازیوں ادھی یاد رکھے آجے امیر حمزہ دے میرے پیغمبر نال 6 رشتے سن 6 رشتے پہلا رشتہ یہ سی امیر حمزہ میرے پیغمبر دا چاچا لگدا سی دوجا رشتہ آقا فرماتے نے چاچا باپ دی منن دویا کردا ہے امیر حمزہ میرے پیغمبر دے باپ دی طرح سی تیسرا رشتہ آقا فرماتے نے جدوں مینوں کتے میرے باپ عبداللہ دی یاد آندی سی میں اپنے چاچے امیر حمزہ دا چہرہ ویکھ لیا کرتا تھا چاچے امیر حمزہ دی شکل باب عبداللہ نال ملدی سی چوتھا رشتہ امیر حمزہ میرے نبی دا صحابی سی پنجواں رشتہ حضرت امیر حمزہ میرے پیغمبر دے دودھ دا بھرا لگدا سی چھواں رشتہ امیر حمزہ میرے پیغمبر دا لبوٹیا یار بھی سی بچپن دا ستواں رشتہ امیر حمزہ میرے پیغمبر دا ہمسلب بھی لگدا سی 7 رشتے حضرت امیر حمزہ دے میرے مصطفیٰ نال واشیان کے اندر محبوبہ میں معافیاں منگنا چاہنا غلطیاں ہو گئی نے مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو آقا فرماتے نے واشی ہاتھ کے کر کلمہ پڑھ مسلمان بن مگر ایک گل یاد رکھی میرے سامنے نہ آیا کری جدوں تو میرے سامنے آئے گا مینوں میرا چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا محمد دے پرانے زخم تازہ ہو جان امیر باشی بن حرب نبی پاک دا او صحابی ہے جنہیں پیغمبر نو ایمان دی حالت صرف زندگی چ اکو واری ہو گئے جاؤ پھر کی یاد رکھو زندگی چ اکو واری ایمان دی حالت اندر تے آقا فرماندے نے جنہیں ایمان دی حالت اندر ایک باری میرے چہرے تے دھیان دل نے محبت دی نظر پاری اللہ نے اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑنا جیڑا ایک باری ویکھے تے او دے چہرے تے جہنم دی آگ دے جسم تے حرام ہوندی ہے جیڑا ساری زندگی غار بازار اندر رہا ہی نہ رہے او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے کچھ سمجھ کیوں جی اب کچھ سمجھ کی خیال ہے ابو بکر دے بارے ذرا دسو ادھر میری اکھاں جکھاں پاؤ کی خیال ہے سارے نہ بولے کوئی شک کے 8-10 جمل لگاتار سنو صحابہ دی عظمت تے تانوں پتہ لگے پیغمبر دے صحابہ کون سن پریشان ہو گیا تہاڈی حالت ویکھ کے اللہ دے بندے تسی کی کرن دے ہوئے 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 ایک باری دیکھیا میرے مصطفیٰ دے چہرے صرف باشی بن حرب آپ کہتے ہیں جدو پیغمبر آتے سن میں اکھاں بند کر کے رستہ مید لینا تھا کہ میرے سامنے آن دی وجہ نہ میرے پیغمبر دا دل نہ دکھ جائے پاسے آباد تہاڈی محبت تو کائنات دا پیار قربان کر ایسے عظیم لوگ جا باشی معافی ایک بندہ ہو رہا ہے سنو بندہ ایک بندہ ہو رہا ہے اینجل نقاب لایا سامنے آن کے دوزانوں ہو کے بہ گئے آقا فرماتے نے کون ہے بھئی آدھا سوڑیا میں نے معافی
مینوں معافی اور تو ہے کون ہے تعارف کی فرمایا پہلے معافی کا اعلان کرو آنکھوں میں بدلہ نہیں لاؤں گا کون ہے آقا فرماتے ہیں نقاب اتار جا تینوں کچھ نہیں کہتا نقاب تے لا نقاب لا کے سامنے آیا ہے آقا نے نبی پاک نے پھر بھی نہیں پہچانے نبی پاک نے پھر بھی فرمایا میں نو نہیں پتا یار تو کون ہے کہتا جی میرا نام حبار بن اسود ہے تو میں تہاڈی بیٹی زینب دا قاتل ہاں دھی دا قاتل سامنے بیٹیاں والے ہو رب ساڈیاں دھیاں دے مقدر چنگے بڑھائے دھی دا قاتل سامنے بیٹھا جے تو میرے پیغمبر نو نہیں پتہ لگیا گج کے بولو غیب جانن والا کون ہے اللہ اللہ دی قسم جے اتنا چاند بھی روشن نہیں جاؤ کی یاد کرو گے اتنا سورج بھی روشن نہیں جتا مسلک اہل حدیث روشن دین اسلام کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے اگر طاقت قرآن کا کوئی دوسرا نام ہوتا اللہ کی قسم مسلک اہل حدیث پاسے کا سوڑا میرا مسلک اسی رب دی ذات نو اوتھے رکھیا جتھے رب دی ذات ہے اسی مصطفیٰ دی ذات نو اوتھے رکھیا جتھے مصطفیٰ دی ذات ہے اسی علی نو نبی نہیں بناندے اسی نبی نو رب نہیں بناندے سچا تے سچا اگر اللہ دی زمین کا کوئی مسلک ہے تو مسلک ہے حدیث بس کون ہے اس کا کہا جی میں بار میں تہاڈی بیٹی زینب دا قاتل ہاں ہاتھ رکھ دے تے دھی دا قاتل سامنے بیٹھا ہوئے کی دل تے گزرے گی کی دل تے گزرے گی کلی میرے پیغمبر دی بیٹی نہیں شہید ہوئی میری بیٹی دی پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر بچے دا حمل سی حمل بھی ضائع ہو جاتا تے بیٹی بھی پردیسر سی تے دھی بھی سب تو بڑی دھی زینب سی آقا فرماتے نے حبار دھیاں دے دکھ ماپیاں نوارا تے نہیں کھاندے جا میں محمد نے تینوں دھی دا قتل بھی معاف کر چھڑے فتح مکہ معافی دا دینا بھائی تسی بھی عید والے دن اپنے بھراواں نوں معاف کرو اپنے بیلیاں جماعتیاں نوں معاف کرو صلح کرو ایتھے رہ جانی جی ہر شہر کچھ نہیں جے نال جانا ایتھے رہ جانی جی اللہ دی قسم محبتاں پیار نال جانا جے اس شفق دا نال جانیاں جے سونے ہو دل کھلا کرو اللہ دی قسم رب بڑیاں برکتاں پا دے ہو گئی معافی ویلے نہیں ہوئے آقا فرما دے نے آسمان تو پیغام آ گیا ہے فرمایا سونیا اللہ دے ہاتھ نا ایتھے نال ہی مکے دے اگلی سائیڈ تے حنین ہے ایندا بھی تعلق فتح مکہ نال ہے جاؤ اوتھے بھی پھیرا مار آؤ میرے پیغمبر ایویں صحابہ لے کے حنین گئے اسے کوئی لمبی چوڑی جنگ نہیں کرنی پئی حنین فتح ہو گیا 6000 قیدی میرے مصطفیٰ نے مشکاں باواں بن کے بڑا سارا مال غنیمت نال لے آندا ہے رستے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے قیدیاں دی مشکاں باواں بنیاں نے انہاں قیدیاں دے اندر ایک بڈھی جی اما اودے کپڑے پھٹے نے ادھر ویکھی کپڑے پھٹے نے پیراں دی جُتی بھی کوئی نہیں تے بال کھلرے تے خستہ حالت ہے تے انج بیٹھی ہے تے پیغمبر دا صحابی کوڑوں دی لنگیا تے باں پھڑ کے آندی ہے وے نبی دے سونے صحابیہ جیڑا تہاڈا پیر ہے نا میرا او پیر ہے صحابی دے قدم روک صحابیاں دا بی بی کی آکھے اگر کیا جڑا تہاڈا پیر ہے میرا او پیر یا بی بی سے آکھے چل پے نام نال پتہ نہیں کون ہے تے نبی پاک دی بہن ہون دا دعویٰ کر رہی ہے ساڈے نبی دی کوئی بہن نہیں سی بی بی دی اکھاں ڈول پیاں دی ہے میرا ایک واری لے جا جدوں اکھاں چ اکھاں بہن گیاں سارے رات ہی کھل جان ایک واری لے جا صحابہ نے بی بی نو پھڑیا مصطفیٰ دے قدمین اندر بٹھائے نبی پاک آپ حیران نے اے بی بی کون ہے تے بی بی نے میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے انج کر کے اپنے بازو تو قمیض چکی تے قمیض چوک کے ایتھے ہاتھ مار کے آندی ہے سونیا اب میرے بازو تے دندی دا نشان ہے آج تو 52 سال
پہلے تسی ایک دن کھیڑ دیا محبت نال تسی پیار نال میرے بازو تے دندی بٹی سی جدا نشان اج 52 سال بعد بھی موجود ہے میں حلیمہ کہ بیٹی تواڈی پیڑ شیما لگدی خدا نشان اج بھی موجود ہے نبی پاک نے پیر دی گدی دا نشان جدوں بازو تے دیکھے ہے شکاں تے پیر دیاں کھاٹل پیا نے بہن ویر نال گلاں کر کے آندی ہے سن وے پیرا تے بدر منیرا اور سنو پہنا پا دیو تیاں پا دیو کدی آوی گلاں سنیا کرو سن وے پیرا تے بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں تیری بہن رضائی تے تُویں ویر پیارا تو گھر ساڈے وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرانگیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری رہی تینوں دودھ پلاندی تے میں تینوں سی چاندی سچ گود وچ چاندی تے سارا دن کھڑاندی تے ہن تو بن گیا پیر جگہ دا اوے پراو جے بڑے بن جاؤ تے کدے بہناں نوں نہ بھلیا جے نبی پاک نے فرمایا جڑا بھرا دو بہناں دی پرورش کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بھرا جدوں رب دی عدالت اندر جائے گا اللہ اس بھرا کولوں حساب نہیں لین گے بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دین گے نبی پاک نے گلاں باتاں ہوئیاں نے حنین تو کے جگہ دے پیر چلے مکے تشریف لے آ رہے ہیں نبی پاک نے مال غنیمت دی تقسیم کر دیتی ہے زیادہ مال نبی پاک نے مکے والیاں نوں دے چھڑیا جڑے نویں مسلمان ہوئے نے 2000 قیدی تے جڑے انصاریاں دے نوجوان منڈے نے انہاں منڈیاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں آندے نے لے بھئی ساڈیاں تلواراں نالوں اجے خون بھی نہیں سکیا تے نبی نے مال پہلے اپنے مگرلیاں نوں دے چھڑیا کی گل ہوئی لڑن واسطے اسی مرن واسطے اسی مال پچھلیاں نوں دے چھڑے ہیں آسمان تو جبریل بن مصطفیٰ بلے آ گیا فرمایا سونیا اج بڑے بڑے بندے گلاں کر رہے ہیں جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے سونیا اج بڑے بڑے بندے گلاں میں کر دینی ہے نبی پاک نے انصاریاں دے بزرگاں نوں بلایا ہاں بھی گل دسو بزرگاں دے سونیا سانوں کوئی پتہ نہیں رب بڑیاں نے گلاں کیتیاں نے آقا فرماندے نے تسی یہ دسو میرے آن تو پہلو گمراہ سو رب نے میری وجہ نہ ہدایت دیتی ہے تسی آپس اندر دشمن سو اللہ نے میری وجہ نہ تواڈے آپس اندر پیار پائے نے ہن تسی آکھو کہ سونیا کہ تانوں مکیوں آ کے مدینے رہن واسطے جگہ کوئی نہیں سی دیتا سی جگہ دیتی ہے صحابہ دی نظراں چک گئیاں نے آقا فرماندے نے کرو گل کیوں نہیں کردے اگوں انصاریاں دے سونیا گل کی کریے تسی گل کرن جو گل چھڈیا ہی نہیں نبی پاک فرماندے نے اچھا گل سنو اب پڑھو صحابہ مال دی تقسیم دوبارہ کرو سارا مال جو کہ انصاریاں نوں دے دیو انہاں نے کہا لے جاؤ سارا مال لے جاؤ مال تسی لے جاؤ میں مکے لے جانا میں مدینے میں نہیں جانا میں اپنے مکے والیاں کو رہنا یا میرے مصطفیٰ نے مکے رہن دا اعلان کیتا ہے صحابہ دیاں تائیں نکل گئیاں نے ساری مدینے روح لگ پہنے آدھے نے سونیا نہیں 100 سوارے اسی ہاں راضی کہ کریے شکر ربانا ساڈی بنڈ محمد آئے کہ سرور دعا جہانا لوگی کرانو لے کر جانا اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کے جائیے حال کو سردہ سائیں لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی یہ دولت پاک محمد جڑی اللہ نال ملاوے
جدہ نے پیر آخری حدیث بخاری دی سن لو میں بخاری تو گل شروع کی تھی بخاری کے مقامات نے دعا کریے نبی پاک ہے جو اگو واپس آئے معاملے سارے فارغ ہو گئے جدہ نے پیر ہے جو مکے اندر داخل ہو رہے ہیں 7-8 نکے نکے بچے نے مکے تو باہر علی سائڈ تے کھیڑ دے پہنے ہیں نبی پاک جو اینج قافلہ کولوں دی گزرے آنا کہ انہاں 7-8 بچیاں دے اندر ایک بچہ سی نکا دیا بچہ ہے اس بچے نے حضرت بلال دی طرز لائی نقل لائی حضرت بلال دی نقل لا کے اس بچے نے اعلان دی دی کہنے لگے اور میرے بیٹیو او محمد جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے نال انہاں دے ساتھی نے انہاں دے وچ ایک نبی دا بانگا بلال بھی ہے جناب بلال ہے نا وہ اذان انج دیندا دی اللہ اکبر بلال دی اذان دی طرز لائی ہے نبی پاک نے قدم رک گئے آقا فرماندے نے جاؤ انہاں بچیاں نو پکڑ کے لے آؤ صحابہ نس کے گئے نے بچیاں نو پھڑ کے لے آندا ہے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ سی جڑا میرے بلال دی نقل لا رہا سی ادا نام ابو محذور ہے تے نکا دیا سی اپنی یہ بچہ ہے درمیانی جی عمر ہے جنگاں تے پیر فرماندے نے نقل تو لائی ہے آقا ہاں سونیا میں لائی ہے آقا فرماندے نے دوبارہ اتار میں تینوں کچھ نہیں کہنا حضرت ابو محذور فرماندے نے میں اذان دینی شروع کر دیتی ہے نبی پاک نے ہونٹ ہلانے شروع کر دیتے ہیں جویں جویں اذان ہوندی جا رہی ہے میرے سینے اندر ٹھنڈ پیندی جا رہی ہے ادھر اذان مکمل ہو گئی ہے ادھر میرے سینے اندر ایمان اتر آیا ہے ہائے 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 اگر میں مسلمان ہوں اذان مکی نا میرے پیغمبر نے اپنی جیب جو ایک تھیلی کٹی وہ جو درم و دینار سے آقا فرماتے ہیں آلہ ابو محذورہ میرے بلو انعام میرے بلو بولو بولو بچہ اذان سونی دے بچہ تلاوت اچھی کرے بچہ اذان اچھی دے بچہ اللہ رسول دی گل سونی سنائے انہوں انعام دینا میرے محمد دی بولیا دینا انہوں انعام دینا میرے محمد دی پھر کی پروگرام ہے ممی سے توڑا بچے ہی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ میں پریشان نہ ہویا میں اجازہ کا کاری دریس کوڑوں ٹینشن نہیں لگی معافی کا دی کیوں دی ساڑھا اور اللہ نے صحابی اتھوں دا بڑھایا دی کا دی ٹینشن کیوں دی اب ماسٹر تنخواہ لے دے کہ نہیں اب بولو خانی صاحب لے دے کہ نہیں دے جب 5 نمازاں دی تنخواہ جائے دے نا تو پھر گھنٹے دی تقریر دی ملاوہ جائے دے سمجھو ٹینشن نہیں لگے ورنہ جو بچہ تقریر چنگی کرے انعام اور نہ دے آنے بولو تو صحیح انعام نہ بخاری پہ پڑھتا جب بچے کو انعام دینا میرے محمد دی کچھ کے بولو ایسے بچے پڑھ دے انہوں نے کسے کسے بیڑے حوصلہ افزائی واسطے آیا کرو انہوں نے حوصلہ اینی کہہ دیتا بچہ اٹھ کے سورت سنا انہوں محبت میں انعام دینا بچہ خوش ہو جائے گا وہ کہے گا قرآن پڑھنے کا انعام ملتا ہے وہ اور سونا قرآن پڑھے گا اللہ کی قسمیں تو مار کے دنیا کو چلا جائے گا سونے جا جی دیر میں بچہ قرآن پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تینوں اجر ملتا رہے گا ابھی پاک اگے تشریف لے گئے حیداتے ہویا اینو آنے دے فوراً قبول ہے آیا جی صاحب دی محبت دے اللہ قبول فرمایا ہے ادھر ویکھو میرے آنے کسی آپ نہ دے آتھا تو نہیں دینا بڑے جان نہیں دینا تیاری جب نہیں دینے اللہ عمر محبت قبول فرمائے اینو آنے دے فوراً نبی پاک نے فرمایا سی حسان یہ نہ آکھے ہوئی مولوی ان پیسے منگن لگ پیا میں پیسے کر پیا کر ٹینشن نہیں لینی آقا فرماتے نے حسان فتح مکہ شروع تو نہ شروع کر لیں گے آج کامت چنگا ہے ماشاءاللہ چلو اللہ محبت قبول فرمائے حاجی صاحب کا تو پیار اصل اندر اللہ عمر کی برکت فرمائے آپ دو بندے حاجی صاحب تے قاری صاحب یہ سب تو پہلی باری میرے کو 21 تاک رات میں وہ دارالحدیث طالب علم ہوتا تھا تے حاجی صاحب نے کہا کہ وہ سانو ہی اتیار کے کر سنا دیا کر اللہ کئی سال ہو گئے لو جی بولو دا ماشاءاللہ میں آ رہا ہوں اللہ زندگی رکھے انشاءاللہ آؤں ہی رہنا کہو انشاءاللہ آج جڑا کام ہو گیا میں پنجے داغ راتا اتنے دے دیا کیوں جی مغل بادشاہ میں پنجے داغ راتا اتنے دے دیا
اللہ دی قسم ہے کہ وہاں بائی پاس کے کھولے مندے نے نہیں نہیں ہوں نہیں کھولے اللہ خیر کرے حاجی صاحب برادی محمد آگئی ہوں چوراں نو ڈک لگ دے گا کہو انشاءاللہ آپ پچھو جے تے بڑے تنگ ہو گئے سی اللہ جانتا ہے جلسہ کر کے مینوں دو والی چور پے صحیح گل ہے ایک بار یہ جب میں تقریر کر کے نکلیا خان ہوراں دے دور وچ ماشاءاللہ ادھر میں نکلیا تقریر کر کے او جویں دا آخری میں قوم بھی اوویں دی کر کھڑی گئی مان ساری لٹن والی رات تیرا ستیا ناز ہوے او نے ڈک لیا وہ جیڑی شے ہے اسی انہاں نوں دے دتی او میں سویرے انہاں نوں ٹیلی فون کیتا ادھر مردہ اپنا نا بخشو والی سائیڈ تے چندرا کے نے میں کہا جڑے راتی دتے سن سائیاں راہ کھو دے نے تے ایویں دا ایک بندہ سی لمبا جا قد سی اونے بڑا سا ماریا سی تے او بندہ ایک میرا بیلی کھوجی سی تے میں کہا پتہ کر کے دسی او دا میرے نا 2 مہینے بعد فون آیا میں کاری جی بد دعا تے نہیں دتی میں کہا میں کیوں دینی میری قسمت وچ نہیں لے گیا او دا کہ او بندہ جلسہ تہاڈا ہی سن کے گیا چنگی سبحان اللہ اچھی وہی کہہ رہا سی اونے پیسے دے دیا دیکھ لیا جدوں تانوں جلسے والے پیسے دتے نا اونے دیکھ لیا تے او تانوں لوٹ رہی ہے تسی اندازہ لاؤ ساڈے نال اے بھی ہوندا ہے اجے بندے آندے نے مولوی ویلے جان تلی تے رکھ کے ٹرے پھرنے اسی ویلے بولے کوئی نہیں دعا کرو اللہ قبول فرما لے بہرحال ضمن گل آ گئی اللہ پاک سب دوستاں دی محبت پیار حاضری قبول فرمائے ساڈے جتنے بھی پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی قبراں منور فرمائے فتح مکہ محبت دا پیغام ہے فتح مکہ پیار دا پیغام ہے صلح دا پیغام ہے گل سنو بھائی سینے کھلے کرو حوصلے کرو اب بزرگاں دی مثال سیاںیاں بندیاں دی آندے نے جتھے گھڑا پیا ہوے چکڑ بولو آپ بولو جتھے اتھے گھڑا پیا ہوے چکڑ کٹھے پے بھانڈے گھڑک جاندے نے ایڈی کیڑی گل ہے کو کٹھیاں کر کے رہندے انہی کی ہو جاندی ہے لیکن حوصلہ کرو محبت کرو بھائیاں نال بہناں نال جماعتیاں نال رشتہ داریاں نال فتح مکہ دا سب تو بڑا پیغام صلح دا پیغام ہے پیار دا پیغام ہے اللہ پاک سب دوستاں دی مہر محبت قبول فرمائے اللہ زندگی رہی حیات باقی ملاقات باقی میں وعدہ نہیں کرتا پچھلے سال دی بھائی معذرت ہے میں اصل وعدہ کر کے گیا سی کہ میں 29 تاریخ رات نوں آواں میں وعدہ کر گیا سی لیکن وہ میں مسجد البدر سے تانوں پتہ بیگجی روڈ تے میں قدیم ہاں تے میری 29 تاریخ رات اتھے ہوندی وہ میں اتھے مینوں بڑی دیر لگ گئی اتھے مینوں تقریباً 1:30 بج گیا مینوں اتھوں جماعتیاں نے آਉਣ ہی نہ دیتا تقریر لمبی ہو گئی پھر دعا لمبی ہو گئی قاری صاحب جماعتی ساتھی مینوں دوستاں نے دسیا انہوں نے کہا کہ اسی بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ تسی تشریف نہیں لے آئے میں کوئی اللہ دی رضا واسطے معذرت ہے وعدہ نہیں انشاءاللہ قاری صاحب کدھر گئے وعدہ نہیں انشاءاللہ میں جے اعتکاف بدل کے ٹائم نال فارغ ہو گیا انشاءاللہ وعدہ نہیں جے ٹائم نال فارغ ہو گیا تو میں بھائی پچھلا 29 دا لاما لا دوں گا ٹھیک ہو گیا عبد ماجد صاحب کشمیری صاحب تشریف لے آتے ہیں وہ بیان کر کے دعا کر کے چلے جائیں گے بعد کو 2-4 رکعتاں پڑھے آ جائے انشاءاللہ امید ہے کہ میں 12:30 1 کے درمیان آ جاؤں ٹھیک ہے جی پچھلا لاما لا دیں گے ہن آنا بھی پڑتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ تھوڑی لیٹا بند کرو بہت نہ دعا کریے قبولیت کا وقت ہے اللہ برکتاں پا دے گا انشاءاللہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو اپنے واسطے پیاریاں واسطے سب واسطے دعا فرماؤ اللہ تعالی رحمتاں برکتاں فرمائے الحمدللہ رب العالمین